الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کی ساری زندگی امتحانوں میں گزری، اور امتحان بھی ایسے کہ خود اللہ فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کی آزمائش کی بِكَلِمَاتٍ، چند چیزوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کامیاب رہے، انہوں نے ان کو پورا کیا۔ کتنی بڑی عظمت ہے، آزمائش لینے والا بھی اللہ اور 100/100 نمبر دینے والا وہ بھی اللہ۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جس گھر میں پیدا ہوئے آزمائش شروع ہو گئی، باپ بھی مشرک ہے، باپ کو چھوڑنا پڑا، گھر کو چھوڑا، اپنے دوستوں کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، پیدا ہونے والی جگہ کو چھوڑا، یہ ساری آزمائشیں ہیں۔ بالآخر سفر ہجرت میں چلے گئے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نیک بیٹا عطا کر۔ رب هب لي من الصالحين۔ سفر کے اندر اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام
اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے عرش والے اللہ، میں اس دنیا کائنات کے اندر تیری توحید کا اعلان کرنے والا اکیلا ہوں، اللہ کو مجھے ساتھی عطا کر دے، نیک بیٹا عطا کر دے۔ اور عمر کتنی ہے؟ میں ابھی کل پرسوں جمعے میں بیان کر رہا تھا، میں مطالعہ کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ جب اللہ سے دعا کی تو اس وقت 85 سال عمر تھی، 85 سال، اور جب اللہ نے بیٹا دیا تو تقریباً 86 سال کی عمر تھی۔ اور یہاں بھی 85 سال کی عمر میں آپ کی جو بڑی زوجہ محترمہ تھی نا، اماں جان سارہ علیہ السلام، ان کی عمر تھی 80 سال اور ان کی عمر تھی 85 سال۔ اب بظاہر تو عمر بہت زیادہ ہے، وہ جو ظالم بادشاہ کی طرف سے وہ تحفہ ملا تھا نا جناب ہاجرہ کی شکل میں، بڑی اماں نے بڑا حوصلہ کیا، ایک گھر جڑے نا حوصلے نال چلتے ہیں، کئی بندے کالے پی جاتے تو وہ گھر ہی گوا پہ، بڑی اماں نے بڑا حوصلہ کیا اور خود آفر کی کہ اے میرے سر کے تاج ابراہیم علیہ السلام، یہ ہاجرہ کی شکل میں بادشاہ کی طرف سے تحفہ تو مجھے ملا ہے، لیکن میں اپنی خوشی اور رضا سے تمہیں گفٹ کر رہی ہوں، آپ ان سے شادی کر لیں، اللہ آپ کو اولاد دے دے گا۔ یہ نوجوان ہے، کتنا بڑا حوصلہ ہے۔ یہاں کوئی نام لے کے دیکھے تو صحیح نا، ذرا ایسے ہی کہہ دے تھوڑا سا، یار میرا ارادہ ہے، ارادہ کرنے سے تو کوئی پابندی نہیں نا، تو تسی ارادے کا اظہار کر کے دیکھو ذرا کار، سارا کوئی مسئلہ خراب گڑبڑ ہو جائے۔ بڑا حوصلہ چاہیے، گھروں کو چلانے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے۔ وہ ایک بابا جی شمشان گزرے شاعر، وہ مقرر بھی تھے، وہ ایک دن تقریر کر رہے میاں بیوی کے حقوق پر، وہ کہنے لگے بھی ایک بابا سی تو وڈیری عمر ہو گئی، پوترے دوترے تے جدوں میں گھر چ پوے نا تے آ کے بلے گزاریا، بلے گزاریا، جی میں بندہ کوئی لفظ بولتا نا تو ایک سین ہوتا ہے پیچھے، تو بندہ پھر پہنچ جاتا اتنے، اور جدوں روٹی لیاون لیاؤ جی لیاؤ لیاؤ، بلے گزاریا۔ وہ ایک دن بیٹیاں نوہاں پوتے دوتے سارے کٹھے ہو گئے تو کہنے لگے بابا جی تسی روز ہی کہندے بلے گزاریا بلے، تے ایک ہی کہانی ہے پیچھے کی سین ہے سانوں بھی دسو۔ کہنے لگے پتر روٹی راٹی کھا کے نا پھر تسی میرے کو آیا جی میں دساں گا۔ اپنے گھروں کو بچایا کرو، ایویں معمولی گلاں تے جھگڑے تے فساد تے پھر آخر تے طلاق طلاق طلاق، تے پھر حضرت جی گسے جا کے 100 کو طلاقاں دے بیٹھا تے ہن پھر کی بنے گا؟ یعنی کہ حوصلہ صبر ہی کوئی نہیں۔ بابا جی کہنے لگے بھی روٹی کھا کے تمہیں دساں گا۔ سارے فارغ ہو گئے تو کہنے لگے اپنے بیٹیاں نو بیٹیاں نو نوہاں نو پوتے دوتے سارے، کہنے لگے جنی رونق لگی ہے نا گھر، یہ اللہ دے فضل نال گزارے دا نتیجہ ہے۔ انہیں بابا جی کیویں؟ کہنے لگے جدوں میری شادی ہوئی نا تے آلے کو پہلا ہفتہ ہی سی، پتہ نہیں کی مسئلہ بنیا میری گھر والی نو، میں اپنے سہرے تے جا رہا سا تے رستے چ مینوں پیاس محسوس ہوئی، وہ خوہ ہوندے سن جدوں بوکا کٹ کے تے بندہ پانی پیندا ہے، تے وہ کہنے لگا گھر والی نو بھی تو ذرا پچھوں تھوڑا جہا آسرا رکھی تے میں وہ بوکا تھلوں پھڑنا تے آپ پانی کھنے تے پیندے پھر آپ کے چلے جاؤ گے۔ انہوں پتہ نہیں کہنا غصہ سی، وہ بابے نے بوکا پھڑنے واسطے تھوڑے جہا این ہوئے تو انہیں پچھوں ماریا دھکا تے خود چھوڑ دیتا۔ اتنے قریب کو بندہ بھی کوئی نہیں سی، انہیں کہا بھی ماں تو ڈیری سی نا منو دھکا مار کے تے خود چھوڑ کے تے چلی گئی۔ انہیں سمجھا بھی انہوں اتنے کنے کھڑنا باہر مر جائے گا، تو گھر جا کے انہیں پتہ نہیں کی دسنا سی تے کی جھوٹ بولنا سی کی گل کرنی سی۔ وہ کہتا بھی مینوں اللہ نے بچایا، تے جدوں رب بچاوے تے کوئی مار سکتا نہیں۔ کہتے میں ہاتھ پا کے
حوصلہ کر کے کوشش کردیا ہولی 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 میں باہر آ انی دیر میں گھر پہنچ گئی میں بھی پیچھے چلا گیا. کچھ عرصے بعد میں جب پیچھے چلا گیا نا تو میں کہا السلام علیکم. وہ مینو ویکھ کے تھے تو وہ حیران پریشان ہو گئی. تو کہتے بچوں میں گزارا کر گیا تے میں کوئی لفظ نہیں بولیا اپنے سہرے اگے جا کے, نہ سس اگے نہ سہرے اگے نہ کسی اور اگے, میں گل ہی نہیں کی. من سامت نہ جا جڑا چپ کر گیا وہ نجات پا گیا. کہندا میرے اس صبر تے گزارے دا اونی طبیعت تے اتنا اثر ہویا وہ واپس تو پتہ نہیں کدوں آنا سی. مینوں اگلے دن کہندی میاں صاحب چلیے واپس گھر چلیے آپ دے گھر چلنے آپ اجازت نہیں. گھر واپس آئے تے آ کے کہنے لگی بھی ایک بار معاف کر دے تے ساری زندگی میں ایکو جی دوبارہ حرکت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا میں تو ادو ہی معاف کرتا سی تو میں تو گزارا کر لیا الحمدللہ. کہنے لگا بیٹے بیٹیو اے اللہ دے فضل نال میں گزارا کیتا ہے, گزارے دی برکت نال اج گھر وچ رونقاں لگ گئیاں نے. تے جے گزارا نہ کر دے تو پھر کوئی رونق نہیں سی لگنی, گھر خراب ہو جانا سی. تو چلو اگر گھر والی گرم طبیعت ہی ہوئے تو تسی تھوڑا جہا ٹھنڈے ہو جا کرو. کدے بندہ ٹھنڈا ہو گیا کدے عورت ٹھنڈی ہو گئی. وہ سمجھایا ہے کہ دوسرے نو گھروں کو آباد رکھو, معمولی باتوں پر شیطان کو راضی نہ کرو. اما جانا بڑی سن نا کڈا بڑا حوصلہ کیتا ہے. کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام نو اے تحفہ تے مینوں ملے لیکن میں تانوں دینی ہے, تسی اس نے نکاح کر لو, شادی کر لو. ادھروں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو دعاواں کیتیاں نے ربی ہب لی من الصالحین. عرش والے اللہ ادھر کوئی شک نہیں میں بھی بوڑھا 80 سال تو زیادہ عمر ہے. اللہ میں تیرے کو بیٹے دا سوال کرنا, نیک بیٹے دا سوال کرنا. ایک تے اے پتا چلیا عمر دے کسے حصے میں بندے نو مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ دی رحمت تو مایوس ہونا ویسے ہی کفر ہے. نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں, ادھر اللہ نے جواب دے دیتا. وہی دے ذریعے اللہ فرماندے نے فبشرناه بغلام حلیم. اے میرے ابراہیم علیہ السلام تسی میرے کو نیک پتر منگے, میں بیٹا ایسا عطا کراں گا نیک بھی ہوئے گا لیکن ان دے نال حلیم بردبار بڑے حوصلے والا ہوئے گا. اگر تسی ان دی گردن تے چھری بھی رکھ دیو گے تے سی نہیں کرے گا. وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آزمائش در آزمائش. حالے بیٹا 2 سال دا ہویا ہے, کتنی عمر ہوئی ہے 2 سال دا بیٹا, تے آزمائش ہو رہا آگئی. اللہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو, وہ مکہ المکرمہ میں بے آباد جگہ ہے جس کو اللہ نے بے آباد کہا ہے, بے واد غیر ذی زرع, وہاں کوئی کھیتی نہیں ہے, کوئی درخت نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, کوئی سبزی نہیں, کوئی سبزہ نہیں. کٹ وہاں چھوڑا ہو. جوان بیوی اور بڑی عمر کا پہلا بیٹا, پہلا 2 سال عمر, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلے میں تھوڑی سی کھجوریں دے کر رب دے حوالے کر کے واپس آ گئے. تو اہلیہ آواز دے رہی ہے یا ابراہیم, یا ابراہیم, اے میرے سر دے تاج ابراہیم علیہ السلام اس غیر آباد جگہ تے
انسان کوئی نہیں، حیوان کوئی نہیں، سبزی کوئی نہیں، سبزہ کوئی نہیں، کدھر جا رہے نہیں بولے۔ پھر پوچھا تو بالآخر کہتے نا کوئی اللہ دے حکم نال چھڑ کے جا رہا ہے وہ۔ پھر پیچھے ہم دیکھا کہتے ہاں اللہ دے حکم تو بغیر ایڈا بڑا فیصلہ کون کر سکتا ہے، یہ اللہ دا ہی حکم ہے۔ تو دیکھو اما جان حاجرہ دا ایمان کتنا پختہ ہے، کہہ دیا نا اذن لا یزیعنا، اے میرے سر دے تاج ابراہیم علیہ السلام، اگر رب دے حکم نال چھڑ کے جا رہے ہو تو پھر ساڈا یقین اللہ سانو کدی ضائع نہیں کرے گا۔ کیسی رب نے فاصلہ کی تھی اے جنہیں میں آیت پڑھی ہے نا، اے اس موقع تے دعا کر رہے ہیں، تھوڑا جب پیچھے آ کے نا تے سنیاں پہاڑ دے کول آ کے نا تے اللہ دے نبی دعا کر رہے ہیں۔ اولاد واسطے دعا کرنی چاہیے، ماں باپ دی دعا نال اولاد نو بڑیاں عزتاں ملدیاں نے، ایویں ہر وقت گالی نہ کڈتے رہا کرو، ٹوٹ پیاں مرگی پوے تینوں، تیری لت ٹوٹ جائے، تیری باں ٹوٹ جائے، تو تے ہی ہو جائے، نہیں بھائی نہیں، منہ سے الفاظ اچھے نکالا کرو۔ میرے اور آپ دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کرنا، میں حدیث سے لفظ پیش کرنے لگا۔ آپ سرکار فرماندے نے او میری امت دے لوگوں، لا تدعوا علی انفسکم، کدی اپنے آپ نو بد دعاواں نہ دیا کر، ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد نو بد دعاواں نہ دیا کر، ولا تدعوا علی اموالکم، اپنی مال تجارت دکانداری نو گالا نہ کڈیا کر، بد دعاواں نہ دیا کر، کیونکہ کدی کدی انج ہوندے قبولیت دا ٹائم قریب ہوندے، ادھروں بندہ منہ چوں گل کڈ دے ادھروں پوری ہو جاندی۔ تے آپ سرکار دی حدیث ہے، کئی بندے اپنے آپ کو کہندے نے او یار میں تے ہے بس ایویں ہاں، میری تے قسمت ہی بڑی بھیڑی ہے، میرے کو تے کام ہونا ہی نہیں۔ تو لکھ کے لیندا ہے کہ تو نہیں ہونا، کبھی مایوسی والی بات نہ کر۔ لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ کے لیے بد دعا نہ کر۔ لا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کر۔ کئی ماما وہ تیری لت ٹوٹ جائے تے اگلے مرلے لت ٹوٹ جاندی تے میں انج ہتھاں تے نہیں پھردی، تو پریشان بھی سب تو زیادہ ماں ہوندی، آئے میرے پتر دی لت ٹوٹ گئی میں ہن کی کراں، تے تو نہ بد دعا کر دی۔ نبی پاک دا حکم ہے اولاد واسطے بد دعا نہ کرو، تے نالے ماپے چھتی بد دعاواں کردے بھی نہیں سوائے چند لوگاں دے، ماما تے پیو تے دعاواں ہی کردے نے۔ اے دیکھو اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ دے نبی نے اے نہیں آکھیا بھی چلو نبی دا پتر ہے دعا دی کی ضرورت ہے، نہیں، ازمائشاں سے زندگی گزری، 2 سال دا بیٹے، جوان بیوی، غیر آباد جگہ تے چھڑ کے تھوڑا جا دور آگے دعا کر دینے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ سونیا تیرے گھر بیت اللہ شریف دے قریب اپنے چھوٹے جائے بچے نو، اپنی جوان بیوی نو صرف اس واسطے چھڑ کے جا رہے ہوں کہ تیرا حکم ہے، نال اے بھی میری نیت ہے مسجد قریب ہون گے، اے 5 وقت دے پکے نمازی بن جان گے۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ تیرے گھر کے قریب اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں 5 وقت کے نمازی بن جائے۔ اللہ ساتھ اللہ سے دعا کی، یا اللہ فجعل افئدۃ من الناس، اے عرش والے اللہ آج دیکھتے انسان کوئی نہیں، غمخوار کوئی نہیں، دور دور تک کوئی نظر نہیں آندا، اللہ میں تیرا بندہ ابراہیم تیرے کو دعا کرنا، اللہ پوری دنیا دے لوگاں دے دل تے ول مائل کر دے، پوری دنیا دے دل ادھر مائل کر دے۔ ایک وقت آیا اللہ کا گھر بیت اللہ بنا،
پہلے بھی بنا ہوا تھا، وہ بنیادیں باقی تھی، تعمیر ہوا، اور اللہ نے کہا ابراہیم آواز لگاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے ابراہیم علیہ السلام پوری کائنات دے لوگاں نو دس دیو، حج دا معاملہ، حج دا مسئلہ بیان کر دیو۔ اللہ جی ساری دنیا نو کیویں دس سکنا؟ اللہ نے فرمایا آواز دینا تیرا کم ہے، تے پوری دنیا تک آواز پہنچانا میرا کم۔ آواز لگائی، قرآن میں آتا ہے نا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، بس آواز لگائی تے اللہ نے لوگوں دے دل موڑ دیتے۔ ایمانداری نہ دسو تواڈے چ کوئی بندہ ایسا آ گیا جنہاں دل نہ کردا ہوئے بھی اللہ منو بیت اللہ بخاوے؟ کیوں جی؟ اللہ سب نو بخائے۔ دنیا کائنات کے اندر صرف ایک اللہ کا گھر بیت اللہ ہے مکہ مکرمہ میں، جتھے ایک نماز پڑھیے تھی اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک دفعہ تنوں وہ 2-4 شعر میں لکھ بیٹھا، ایک دفعہ روزے سے نا قلم اٹھائی تے 2-4 جملے لکھے گئے۔ اللہ اکبر۔ رمضان دا پیارا مہینہ ہوئے، کدی مکہ تے کدی مدینہ ہوئے، او پیواں زمزم ٹھردا سینہ ہوئے، کیا باتاں نے عمرہ رمضان دیاں، کیا باتاں نے عمرہ رمضان دیاں، واوا رونق ماہ رمضان دیاں۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا روزیاں چ عمرہ کردا ہے نا انہوں ایویں ثواب ملدا ہے جویں انہیں میرے نال مل کے حج کیتا ہے۔ چلو روزیاں چ بھی اللہ لے جاوے تے او تو پہلے بھی اللہ لے جاوے۔ نبی ابراہیم نے دعا کی تھی علیہ السلام نے، فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اللہ میں قربانی دیتی ہے، بیٹے نو چھڑ کے جا رہے ہیں، اللہ ایک وقت ایسا آوے دنیا جہان دے لوگاں دے دل اس طرف محل ہو جان۔ اللہ دے فضل و کرم نال اج بیت اللہ دیاں رونقاں دیکھو، میرے اللہ نے دنیا والیاں دے دل ادھر مائل کر دیتے۔ کوئی ہندوستان تو آ رہے ہے، کوئی پاکستان تو آ رہے ہے، کوئی انگریز تو آ رہے ہے، انگلستان تو آ رہے ہے، کوئی جرمنی تو آ رہے ہے، مشرق والوں آندے، کوئی مغرب والوں آندے، ساری دنیا دے دل اللہ نے بیت اللہ دی طرف موڑ دیتے نے۔ جرا ایک باری جاندا ہے وہ دوبارہ بھی دعا کر دے، اللہ سب نے بیت اللہ دی زیارت نصیب کرے۔ دوسری دعا یہ کی اللہ انہوں رزق دی کمی نہ آوے، وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ انہوں پھلا دے شکل اندر رزق بھی عطا کرنا۔ آج تسی بیت اللہ سے جاؤ نا دنیا جہان دا ہر پھل اتنے ملے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہ میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو وافر رزق عطا کر دے۔ تو آپ بھی دعا کیا کریں، اور جب چھوڑ کے آ گئے نا آخری 2-4 باتیں توجہ سے سن لیں۔ ایک وقت آیا پانی بھی ختم اور کھجوریں بھی ختم ہو گئی، اور ماں کو بھی بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور بیٹا بھی بلک رہا ہے۔ اب جناب حاجرہ علیہ السلام قریب کوئی نہیں، ننی منی جان 2 سال دا بیٹا، چھوٹی جی عمر ہے، پانی بھی ختم، کھجوراں بھی ختم، اور اس بچے دی ماں دی چھاتی دا دودھ بھی ختم ہو گیا۔ بڑی پریشانی دے عالم اندر کدی صفا پہاڑی ول دوڑ دیاں نے، کدی مروہ ول جاندیاں نے۔ جدو بچہ نظر آندا ہے آہستہ آہستہ جدو اکھاں تو اوجھل ہو جاندا ہے دوڑ لا دیندیاں نے۔ میں قربان جاؤں، اللہ نے نبی ابراہیم کی باقیات کو قیامت تک زندہ رکھا ہے، قیامت تک۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، اتنی قربانیاں دینے والوں، تسی دنیا تو چلے جاؤ گے، توڑیاں یاداں قیامت تک باقی رہیں گی۔ بیت اللہ شریف سے جانتا نا جرا بھی عمرہ کرنے واسطے، حج کرنے واسطے، ان دے واسطے لازم ہے وہ صفا مروا تے چکر لگائے، 7 چکر، مرد ہوئے بھاوے عورت ہوئے، یہ باقیات ہیں۔ جی تو 7 چکر پورے ہو گئے نا، تو بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ نے جبریل نو بھیجے ہے، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے اور فرشتے بھی دے، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام دے قدمہ دے گول انج کر کے اپنا پر ماریا، یاد اس میں چاہتا ہے اپنی ایڑی ماری، فرشتے نے۔ اللہ رب العزت نے زمزم دا چشمہ جاری کر دیتے ہیں، تے اما جان چھتی نال نا انج پانی نو روک رہی ہیں نے، نال کہتے ہیں زم زم زم، رک جا رک جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اللہ تعالیٰ رحمت کرے اما حاجرہ علیہ السلام تے، اگر وہ زمزم کہہ کے پانی نو نہ روک دیا تو ساری زمین تے روئے زمزم دا پانی ہو جائے۔ اور زمزم حدیث میں چاند ہے جڑا بندہ جڑی نیت نہ زمزم پیوے اللہ پوری کر دے، جس نیت نہ۔ اور زمزم اتنی برکت والا پانی، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے نے کہ زمزم اس پانی نو کہندے نے جڑا اینا کثیر ہوئے کہ کدی ختم ہی نہ ہوئے، تے آج تک ختم ہوا ہے، 1000 سال ہو گئے نے، تے پوری دنیا پانی پیندی بھی ہے، لے کے بھی جاندی ہے، لیکن پانی ختم نہیں ہوا ہے اتھے ہی ہے، چونکہ اما جان نے دعا کی تیسرے بھی ہے میری ملکیت رہے گا، تے اونی جگہ تھی لیکن وہ کیوں ختم نہیں ہو رہے۔ آپ سرکار نے فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہو جاتی۔ آپ بیمار ہو، پینے سے پہلے نیت کر لو اللہ مجھے شفا دے دے، پانی پیو۔ کاروبار نہیں چل رہا، نیت کر کے زمزم پیو، کاروبار چل جائے گا۔ بچے امتحان دیتے اپنے ذہن کو تیز کرنے کے لیے، امتحان میں 100% کامیابی کے لیے زمزم پیے، پیپر میں جانے سے پہلے نا نیت کر لے یا اللہ 100/100 ہی نمبر آ جائے تو زمزم پی لیں۔ نبی پاک دی حدیث سے کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ماء زمزم لما شرب، بھی جس نیت سے زمزم پیو گے اسی نیت سے اللہ وہ پوری کر دے۔ اور آخری بات توجہ کو نظر، میرے اور توڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نبی پاک نو ملنے واسطے آئے، حالے مسلمان نہیں ہوئے، نبی پاک دی تلاش اندر آپ نو لب دیاں بیت اللہ شریف آ گئے، تے نبی پاک دی ملاقات دی خاطر انہوں نے بیت اللہ دے اندر 1 نہیں 2 نہیں 10 دن نہیں 15 دن نہیں، پورے 30 دن، کتنے دن؟ 30 دن، 1 مہینہ بیت اللہ شریف میں گزارا۔ جی تو 30 دن پورے ہو گئے نا، تے سونے نبی نے ملاقات ہو گئی، تے آپ فرمان لگے بھی کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتے جی منہ پورا مہینہ ہو گیا۔ تے فرمایا بھی کھانا پینا کی رہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں میں پورا مہینہ کوئی چیز نہیں کھاتی، بس زمزم پیندا رہا، میں بھوک بھی نہیں سی لگتی، پیاس بھی نہیں سی لگتی، 1 مہینہ میں زمزم پیتا رہا ہوں اور میری صحت پہلے سے بہتر ہوگی، میں موٹا تازہ ہو گیا ہوں۔ اس موقع پر نبی پاک نے فرمایا کہ یہ بابرکت پانی ہے پوری روئے زمین پر۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس سے بڑھ کر بہتر پانی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مبارک پانی ہے جس کے پینے سے پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے، بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو زمزم
پینے کی توفیق دے تجھے اللہ اتھے لے جاوے جیتے زمزم تے کولر تے زمزم دا کنویں تے پھر تے کیا ہی بات ہے، کیونکہ حدیث میں چاہتا ہے منافق تے مومن کے درمیان ایک فرق ہے، منافق زمزم تھوڑا پیندہ ہے تے مومن زمزم رج کے پیندہ ہے، یہ حدیث ہے، جب میسر آ جاوے تھا تے پھر رج کے پیو، انشاءاللہ دنیا جہان دیاں بیماریاں بھی ختم اور ہر نیک اور جائز حاجت اور دعا بھی اللہ پوری کر دے گا۔ اللہ سانو زمزم پین دی توفیق دے، بیت اللہ دیاں زیارتہ نصیب کرے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ سڑا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے۔ اے میرے اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ ساڑھی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی ظالمہ دی قید اندرے، اللہ انہوں رہائی عطا فرما دے، سانو مسلمانانو حکمرانانو او جذبہ او غیرت عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا دے اندر اسلام نو اسلام والیاں نو فتح و نصرت عطا فرما، اسلام دے مد مقابل جتنے بھی لوگ نے اللہ انہوں نے نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ سڑا بیٹھنا قبول کر لے، انہوں قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا دے۔ اے میرے اللہ جنہ جنہ کو اولاد نہیں اللہ نے ایک سال نرینہ اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ جنہ کو بچے بچیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ سڑے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنا دے، با عمل عالم دین بنا دے، 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے یا اللہ سب نو معاف فرما دے۔ اللہ جی سڑے والدین تے رحم فرما، اللہ انہوں نو معاف فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بیمار نے سب نو شفاواں عطا فرما دے۔ ساڑی جماعت دے قاری ابو بکر عثمانی انہوں دا ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، قاری رضا اللہ صابر، قاری رضا اللہ طالب عمر مسجد والے انہوں دا بھی معمولی جے ایکسیڈنٹ ہوئے، اللہ نے خیر کی تھی۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار نے سب نو اپنی رحمت نال شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ساڑی جماعت دی امین دا قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ جتنیاں جماعتاں جتنے بھی اب آپ دین دا کم کر رہے ہیں اللہ سب دی امین دا قبول فرما لے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر قصور دی امین دا قبول فرما لے۔ اللہ نظر بد کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اے جتنے بھی تیرے بندے درس اندر بیٹھے تو اندر شریک نے اللہ سب دیاں نیک جائز حاجتاں پوریاں فرما دے، سب دیاں مشکلیں آسان فرما دے، اللہ سب دیاں مشکلیں آسان فرما دے، سب دیاں تنگ دستیاں دور فرما دے، نیک دعاواں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جب موت آئے تے توحید نصیب کرنا، کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔